وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محفل پاک کی زینت بنے وارثان محراب و منبر دیگر سامعین ذی احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش قسمتی اور خوش بختی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا جو ہم اسی کے گھر میں بیٹھ کر اسی کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی کی بارگاہ میں سوال ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے گھر مسجدیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پسندیدہ جگہ ہمیں کب عطا ہوئی؟ ایک سوال ہے، اور یہی سوال میلاد مصطفیٰ کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے کہ میرے محبوب نبی آئے، میلاد مصطفیٰ ہوا، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اس جگہ مسجد کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا جہاں بیٹھ جائیں، فقط اعتکاف کی نیت کر لیں تو میرا رب آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس گھر میں قدم آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی سجدے میں جھک گئی، ایک ہی نماز پڑھی، فقط گھر چلا گیا، دوسری نماز کے لیے آیا، اس محبوب کے میلاد کا صدقہ بیچ کے چھوٹے موٹے صغائر گناہ اللہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر اسی کو مان لیا جائے تو پھر میلاد تو کرنا چاہیے کہ مسجد ملی تو محبوب کے آنے سے ملی۔ سوال ہوا تو میں نے کہا جی لمبا چوڑا تو واز اور یہ دلیلیں یہ ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے گھر میں ماں اور باپ ہیں تو کون انکار کرے گا ماں اور باپ نہیں؟ انہی دو کی وجہ سے آپ کا وجود دنیا میں آیا، مانیں گے نا سارے ماں اور باپ ہیں، اس میں تو کوئی انکار والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ ماں جو تیرے گھر میں ہے میرے نبی کے آنے سے پہلے اس کی عزت اور وقار تھا، مجھے جواب دے۔ میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے سرکار کے مکہ معظمہ میں ولادت پاک سے پہلے ماں کی حالت کیا تھی؟ کوئی عزت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا۔ میں نے کہا مانتے ہو اس بات کو؟ اب انکار کون کرے گا؟ سارے مانیں گے۔ میں نے کہا وہ محبوب آئے، اللہ نے اس انسانیت پر کرم کیا، اور کرم ایسا کیا کہ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والو تمہارے لیے بشارت ہے۔ میں نے کہا اللہ تو خوشخبری ہی ایمان والوں کو سنا رہا ہے۔ جب احسان کی باری آئی تو اللہ کے قرآن نے ہی فیصلہ فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ احسان کیا، انعام کیا، کس پر کیا؟ کسی سے غرض نہیں ہے۔
اس پر انعام کیا جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے جو میرے مصطفیٰ کریم کا امتی ٹھہرے گا، اس پر احسان کر رہا ہوں، اس پر انعام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ رب تو قرآن میں خوشخبریاں سنا رہا ہے ایمان والوں کو، کیوں سنا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فقط فضل نہیں، یہ فضل کبیر ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بعثت مصطفیٰ ہوئی، اعلان نبوت ہوا۔ میں نے کہا وہ ماں جو گھر میں بے توقیر ہو گئی تھی، اس کی عزت اور مقام نہیں تھا، اس محبوب نبی کی نبوت کا صدقہ ہے، اس سرکار کے میلاد کا صدقہ ہے کہ زبان نبوت کہتی ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، والی زبان ارشاد فرما رہی ہے ارے وہ جنت، سوچ تو لیا کرو، کبھی تو غور کر لیا کرو، وہ جنت جس کے لیے تو بہت واویلا کرتا ہے، کہتا ہے بڑا اللہ کے راستے میں وقت خرچ کر رہا ہوں، میں تو رات کو پوری رات جاگتا رہتا ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، ارے میں تو مسجد سے لپٹ کے رہتا ہوں، میں تو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہوں، لیکن ذرا سن یہ ساری عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دے، ماں کی عزت کرے گا، ماں کی خدمت کرے گا، وہ نبوت والا نبی اللہ نے جس کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، کہا محبوب کو بھیج رہا ہوں، اب کوئی بھی دنیا میں نبی بن کے نہیں آ سکتا۔ اس نبی کے کرم کا صدقہ دیکھ، اس کی رحمت کا صدقہ دیکھ کہ ماں تیرے گھر میں ہے، اسے ماں سمجھ کے خدمت کر۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جنت وہ ماں کے قدموں میں ہے، تو یہ کم احسان ہے اس رب کا، یہ کم عنایت ہے اس رب کی۔ وہ ماں جس کی عزت اور توقیر نہیں تھی، میرے نبی کے میلاد نے، میرے نبی کی نبوت نے، میرے نبی کی بعثت نے اس ماں کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ ماں کو اگر ان کندھوں پر بچھا کے، آج کے سفر پیدل ہوا کرتے تھے، آج کی بات نہیں تھی، مشقت اور محنت کا کام تھا، انہوں نے کہا، عرض کی میرے نبی کی بارگاہ میں ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے سفر حج طے کروں، طواف بھی کراؤں، ارے عرفات میں بھی جاؤں، مزدلفہ میں بھی جاؤں، منع میں بھی آؤں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ سن تیرے نبی نے کیا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو نے تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ کون سی رات؟ تو بچہ ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو نے پیشاب کر دیا، یہ کوئی عام سی بات تو نہیں ہے نا، یہ ہر گھر میں ہے۔ آج کل تو نائپیوں کا دور آ گیا نا، ہم جتنے بڑی عمر والے بیٹھے اس وقت یہ دور نہیں تھا۔ ماں سردی کا موسم ہے، تو نے بستر پر پیشاب کر دیا، ماں کیا کرتی ہے؟ کبھی سوچا؟ قدر کر ماں کی، خدمت کر ماں کی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ایک رات کا حق تو نے ادا نہیں کیا۔ ماں کیا کرے گی؟ جو گیلی جگہ ہے نا جہاں تو نے پیشاب کیا، وہ خود سو جائے گی، تجھے خشک جگہ پر رکھے گی۔ ایک رات کا حق بھی تو ادا نہیں کر سکا۔ میں نے کہا وہ میلاد والا آیا تو ماں کو مقام ملا نا۔ میں نے کہا باپ ہے تیرے گھر میں، مانتا ہے باپ ہے۔ میں نے کہا مت بدت کیا میلاد کو، میلاد والا آیا تو تجھے عظمت اور شان ملی، تجھے مقام اور مرتبہ ملا، تیرے لیے خوشخبریاں قرآن نے سنائی، تجھے جنت کا وعدہ میرے نبی کے آنے کے بعد تجھ سے ہوا، لیکن پھر بھی کہا جانوں پر ظلم کر ڈالو، گناہ کر ڈالو، تو پھر راستہ کون سا بتایا؟ اسی میلاد والے نبی کے قدموں میں آنا پڑے گا، اسی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ ارے وہ رب سے بخشش کی دعا کرے گا تو میرا رب بھی اس دعا کو قبول فرمائے گا اور تیرے لیے بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ میں نے کہا باپ ہے گھر میں؟
انکار تو کوئی نہیں کر سکتا، ماں اور باپ کے دونوں کے ملاپ سے تیرا وجود آتا ہے دنیا میں۔ میں نے کہا میرے رب نے وہ مقام اور مرتبہ تیرے باپ کو میرے نبی کے میلاد کے صدقے عطا فرمایا۔ کہا وہ دروازہ جنت کا کھلے گا نہیں، جنت مل گئی، دروازے پر کھڑا ہے، زبان نبوت تو ارشاد فرما رہی ہے وہ جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ میں نے کہا ماں اور باپ کے مقام اور مرتبے کو مانتا چلا جا تو تیرا دل گواہی دے گا کہ جب ربیع الاول شریف آتا ہے، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا ہے، ارے جیسا بھی تو ہے، ارے تیرے سینے میں اگر دل ہے، محبت ہے میرے نبی کی، تو میلاد پر خوشی ضرور کرے گا، میلاد پر خوشی ضرور کرے گا۔ میں نے کہا ذرا جس مسجد کی تو بات کرتا ہے تو کریم آقا نے کیا کرم فرمایا، اس رب نے تجھ پر کیا کرم فرمایا۔ یہ کرم نوازیاں کب ہیں؟ جب تیری زبان اس بات کی گواہی دیتی ہے مالک تو وحدہ لا شریک ہے، اور گواہی دیتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، رسول مانے گا، سینے میں ایمان آئے گا، اور یہ مسجد کا مقام بھی ملتا چلا جائے گا، اور تجھے بھی رب کی بارگاہ میں مقام ملتا چلا جائے گا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ برکات ہے میرے نبی کے آنے کی۔ ارے وہ مکہ معظمہ جہاں فسق و فجور تھا، جہاں شرک تھا، جہاں کفر تھا، جہاں اندھیرے تھے، ارے بت پرستی تھی، اللہ کے قرب سے لوگ دور چلے گئے تھے، وہ بیت اللہ جس میں 30 سے 60 بت تھے، ارے پاک کرنے والا کون ہے؟ وہی میرے نبی کی ذات ہے۔ سرکار آئے، میلاد ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ تیری زندگی ان لوگوں کے درمیان رکھوں گا، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی کچھ کہہ نہ سکے۔ جب ہر زبان کہے گی تو صادق ہے، ہر بندہ کہے گا تو امین ہے، ارے پھر جب تو اعلان کرے گا تیری ذات پر انگلی نہیں اٹھے گی، بے شک میری خدائی کا انکار کرتے رہتے۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اعلان کیا میرے مصطفیٰ کریم نے کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، کیا میں کہوں مان جاؤ گے؟ کہنے لگے تو صادق ہے، تیری زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو جو کہے گا ہم مانتے چلے جائیں گے۔ زندگی کو پیش کیا، 40 سال کو پیش کیا، کہا اٹھا انگلی میرے کریم نبی کی زندگی پر۔ میں اور تو جھوٹ بھی بول رہتے ہیں، غیبت بھی کر گزرتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب سب کچھ کر گزرتے ہیں تو پھر ایک طرف نگاہ اٹھتی ہے کہ معافی کہاں سے ملے گی، بخشش کہاں سے آئے گی؟ وہ آئے گی اس وقت جب تیرے سینے میں میرے نبی کی محبت آئے گی، اور تیرے اندر علامت ایمان آئے گی، ایمان کی لذت آئے گی، تو سیرت مصطفیٰ پر عمل کرے گا، تو حکم مصطفیٰ پر سر کو جھکائے گا، ارے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، ذرا فَاتَّبِعُونِی پر میں نے کہا غور کرو، تجھے یہ نہیں کہا کہ اتباع رسول سے ہٹ جاؤ، تجھے یہ نہیں کہا کہ رسول کے حکم پر سر نہ جھکاؤ، میرے رب نے کہا پہلے اتباع مصطفیٰ کرنا پڑے گی، اطاعت رسول کرنا پڑے گی، آؤ ذرا میں تم سے محبت کروں گا۔ کہا محبوب آپ فرما دیجئے، جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ 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 ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، رسول کو میں بھیج رہا ہوں، میں چن کے بھیج رہا ہوں، میں نبوت کے دروازے کو ہی بند کر رہا ہوں، تو آئے گا در مصطفیٰ پر، تیری گردن جھکے گی میرے نبی کے سامنے، تو اطاعت کرے گا مصطفیٰ کریم کی، وہ اطاعت میرے رسول کی نہیں، وہ میں رب کی اطاعت ہوگی۔ ذرا محبت کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کا قرآن تو تجھے کہتا ہے کہ پہلے میرے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے نبی کے سامنے سر کو
جھکانا پڑے گا. جھکا لو گے، اتباع کر لو گے تو عطا کیا کروں گا؟ ارے اسی میلاد والے کا صدقہ ہے. میرا رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں رب تم سے محبت کرنا شروع کر دیا. محبت کا کیا معیار بتا دیا، کیا بتا دیا؟ کہا کچھ اور نہیں چاہیے. نماز بھی پڑھو گے تو وہ بھی وہ نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، اس سے ہٹ کر نماز بھی کوئی نہیں ہے. یہ قرآن تجھے کہہ رہا اتباع مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کریم کہہ رہے وہ نماز جو تجھے برائی سے بچاتی ہے، بےہودہ گوئی سے بچاتی ہے، وہ نماز جو تیرے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتی ہے، وہ نماز جو تیرے گناہوں کو معاف کرتی ہے، وہ نماز جو تو پڑھتا ہے تو رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. ارے وہ نماز تو وہ ہے جو تو میرے مصطفیٰ کریم کی اداؤں کو اپنا کے چلے گا. دیکھے گا میرے نبی نے رکوع کس طرح کیا، دیکھے گا میرے نبی نے قیام کس طرح کیا، دیکھے گا میرے نبی نے سجدہ کس طرح کیا. کرتا چلا جا، اتباع مصطفیٰ بنتی چلی جائے تو اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ. فقط یہ نہیں محبت کروں گا، اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اتباع پر آ کر اللہ نے تیرے گناہ معاف کیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ. اللہ نے یہاں قرآن میں فرما دیا محبت کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے کہ میرے نبی کی اتباع ہے. اتباع کرے گا، نماز پڑھے گا جس طرح مصطفیٰ کریم نے پڑھی. ارے پھر میں تجھ سے محبت کرتا چلا جاؤں گا، عطا کیا کروں گا؟ قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے. نعرہ تکبیر، آواز ہے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. میں نے کہا مسجد کی بات کرتے ہو، مسجدیں تو سب اللہ کا گھر ہے نا. اللہ کا گھر یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. جامع مسجد میں چلے جائیں اللہ کا گھر ہے. میں نے کہا وہ مسجد جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کریم سے ہوئی نا. مسجد نبوی کہتے ہیں نا سارے، اللہ کے نبی کی مسجد کہتے ہیں نا. بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہو نا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں شرمانے والی. بیت اللہ اللہ کا گھر. ادھر آئیے، یہ مسجد کوئی مرضی نام رکھ لیجئے، اللہ کا گھر ہے. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا. اللہ نے کہا تیری زبان خود کہے گی مسجد نبوی. تو آئے گا مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرے گا. ارے فرق تو ہو گیا یا نہیں ہوا؟ آپ تو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں. میں نے کہا مسجد ہم جیسی، مسجدوں جیسی نہیں. تو مصطفیٰ کریم کیسے ہم جیسے ہو؟ مسجد کی تو بات کرو پہلے. آؤ ذرا مسجد کی طرف. اللہ کے نبی مسجد نبوی، میرے نبی کی مسجد. مسجد میں ایک نماز پڑھ لی، ارے میرے نبی نے فرمایا 50,000 کا ثواب. یہی ہے نا. ارے مسجد میرے نبی کی نسبت سے برابر نہیں ہوئی تو میرا نبی کب تجھ جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک وہ نبی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی میں لے کے آئی جب مصطفیٰ کریم کو اپنے گھر لے کے آئی. بھوک تھی، قحط سالی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. ارے جب شام ہوئی سرکار کو لے کے آئی تو اللہ نے کیا کرم فرمایا، کیا کرم فرمایا. بچپنا ہے لیکن ایک گھر میں گئے. اگر عیسیٰ علیہ السلام پگوڑے میں رہ کر اعلان کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، تو وہ نبی جس کے لیے اللہ نے آدم سے نہیں کہا. آدم نے جب معافی مانگی اللہ کی بارگاہ میں، رو رو کے برا حال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے. ایک ذہن میں بات آئی، وقت آ گیا نا اللہ کو راضی کرنے کا، وقت آ گیا. اللہ نے ذہن میں ڈال دیا کہ ذرا اس کا تو نام لو. کیا یہ میلاد نہیں کرنی چاہیے؟ یہ خدا کا کرم نہیں ہے ہم پر، انعام نہیں ہے، احسان نہیں ہے.
کہا اس کا نام لو۔ کس کا نام؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، آدم نے آنکھ کھولی، عرش الہی کا پایا سامنے ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کریم کا نام ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے آپ کا جو پڑھ کے مسلمان ہوتے۔ آدم کے ذہن میں بات آئی، ارے پیدا تو مجھے کر رہے تھے، اول تخلیق تو میں بن کے جا رہا تھا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے روح ڈالی لیکن آنکھ کھلی، وہاں تو نام کسی اور کا تھا۔ ارے جس کا نام تھا نا وہی میلاد والا نبی تھا۔ آدم نے واسطہ دیا میرے مصطفیٰ کریم کا، راوی کون ہے اس کے؟ جس کو اللہ سے مانگ کے میرے نبی لے رہے ہیں، جو مراد مصطفیٰ ہیں، جن کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، جب بیت المقدس کے لیے پہنچتے ہیں تو مہار غلام کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ حکمران تھے میرے اور تیرے، جنہوں نے دنیا پر اسلام کے پرچم کو لہرایا، جنہوں نے سیرت اور کردار سے ثابت کیا کہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض کیا ہوتا ہے، مقام صحابہ کیا ہوتا ہے۔ پوچھا انہوں نے، اور راہبین جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا جی یہ اونٹ پر سوار سواری پر ہے، یہ امیر المومنین ہے، آپ کا حکمران ہے، یا جس کے ہاتھ میں مہار ہے؟ کیوں؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو بیت المقدس کا فاتح بن کے آئے گا، جس کے ہاتھ میں بغیر جنگ کے آپ نے چابیاں دینی ہیں، وہ اونٹ پر سوار نہیں ہوگا، پیدل ہوگا، غلام سوار ہوگا۔ کہا جو پیدل چل رہا ہے، مہار ہے جس کے ہاتھ میں، وہ ہمارا حکمران ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی جنگ نہیں، چابیاں یہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں، یہ نشانی بتائی گئی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر فاروق تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی روایت کرنے والے اپنے نبی سے عمر فاروق ہے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابھی اللہ اور آدم کا معاملہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا آدم اگر محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا نا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ وہ مصطفیٰ کریم کہ آدم علیہ السلام بھی میرے نبی کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں جو غلطی پشیمانی رب اور آدم کے درمیان تھی، اس کی معافی بھی میرا رب میرے نبی کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ وہ محبوب اور کریم نبی جو امت کے لیے ایک ایک گھڑی پریشان رہتے تھے، حزن و ملال رہتا تھا، تو اللہ نے کیا کرم فرمایا، ایسی کو مان لیا کرو، زیادہ دور جانے کی بات ہی نہیں ہے۔ میرے محبوب پریشان بیٹھے، جبریل امینہ پہنچتے کہ محبوب کیوں پریشان ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے پوچھ کے آئیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا مولا یہ پہلی امتوں کے حالات دیکھتا ہوں، ان کے قصے سامنے آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں سامنے آتی ہیں، تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ میری امت تو بہت گناہگار امت ہوگی، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس میلاد والے نبی کا ہی صدقہ ہے نا، کسی اور کا صدقہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب کوئی حزن ملال نہ کرو، تو میں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ اور اللہ نے سورہ دوحہ نازل فرما دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تمہیں راضی کروں گا، قریب راضی کروں گا۔ اور میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے نا، اللہ نے ایک ایک دعا دی تھی قبولیت کے لیے، جو مرضی رب سے مانگو، سارے نبیوں نے اپنی دعائیں دنیا میں مانگ لی، میں نے اپنی دعا کو قیامت کے لیے محفوظ رکھا ہوا۔ ارے جو نبی وہ دعا بھی تیرے لیے محفوظ کرتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ دعا کیا ہے؟ وہ مقام شفاعت ہے، جب میں دعا کروں گا میرا رب شفاعت کرتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا، کس بات کا اختیار دیا؟ یا تو آدھی امت کو بخشوا لو، آدھی امت، یا مقام شفاعت لے لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ مقام محمود، میرے نبی نے فرمایا وہ مقام شفاعت ہے۔
وہ تو میرے لیے ہی خاص ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اختیار دیا اللہ نے مجھے، یا تو آدھی امت کو بخشوا لو یا حق کی شفاعت لے لو، حق کی شفاعت۔ میں نے کہا اسی حدیث مبارکہ کو پڑھ لو نا جو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو ساری زندگی میلادی کرتے رہو، اللہ کے نبی کی خوشی آنے کی خوشی مناتے رہو۔ میرے نبی نے فرمایا آدھی امت یا مقام شفاعت۔ حضور نے فرمایا میں نے آدھی امت والی بات قبول نہیں کی۔ آدھی امت تھوڑی تو نہیں ہے، ذرا سوچے تو صحیح۔ حضرت صدیق اکبر، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، زید بن حارثہ، علی المرتضی شیر خدا، ایک غلاموں میں اول، ایک بچوں میں اول، ایک عورتوں میں اول، ایک انبیاء کے بعد اول۔ وہاں سے لے کر قیامت تک سوچ لے کتنی امت ہوگی، آدھی امت۔ حضور نے فرمایا نہیں، کیوں نہیں؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، ارے گناہگار زیادہ ہوں گے پھر کیا بنے گا؟ سوچ لو ذرا، گناہگار زیادہ ہوں گے۔ آدھی امت والی بات نہیں، مقام شفاعت والی بات کو قبول کیا اور قربان جائے اس نبی پر، قربان جائے۔ تو رؤوف ہے، رحیم ہے، تو کریم نبی ہے۔ ارشاد کیا ہوتا ہے کہ یہ مقام شفاعت جو ہے یہ امت کے نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے۔ یارو اگر مان لو کہ میرے نبی نے فرمایا یہ حق شفاعت امت کے گناہگاروں کے لیے ہے، کون ہے جو دنیا میں ان لوگوں سے ہٹ کر جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جن کا تذکرہ زبان نبوت کرتی ہے کہ جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ تراشیدہ ہیرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک جوہری نے انہیں تراش کے میرے سامنے رکھا، ایک جوہری نے تراش کے میرے سامنے رکھا۔ اس کا قدم جب کوٹلی کی سرزمین پر آیا تو کوٹلی آج کوٹلی نہیں ہے، مدینہ المساجد ہے، اور وہ تراش کے اس طرح پیش کر کے گئے، پہلے قدم آئے اس علم کے لیے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے ہیں۔ جب اس علم کی طرف قدم آئے تو اللہ کی نوری مخلوق قدموں کے نیچے پر بچھاتی ہے، پر بچھاتی ہے، پھر وہ مقام اور مرتبہ ادا کر دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پھر قرآن پڑھانے کے منصب پر بٹھا دیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ غدود تو گوشت میں ہوتی ہے نا، اس کا میں تذکرہ نہیں کروں گا، یہ تو ہوتی ہے گوشت میں، مانگتے نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، لیکن اس کرم کا صدقہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک بہترین زندگی گزار کے لوگوں کے سامنے وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تراشیدہ ہیرے ہیں جو ایک جوہری نے تراشیدہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جب اللہ کا ولی نگاہ اٹھاتا ہے تو سینوں میں قرآن آ جاتا ہے، ایک نگاہ اٹھتی ہے، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، 5 وقت کا بندہ نمازی بن جاتا ہے، 5 وقت تو 5 وقت ہے، تہجد گزار بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے۔ ارے ان کی بات تو نہیں ہے، وہ تو اللہ نے پیدا اس لیے کیے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت ہو، مخلوق خدا کی بہتری ہو، مخلوق خدا کو اللہ کا راستہ دکھایا جائے، مخلوق خدا کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، ان کے اندر کو پاک کیا جائے۔ باقی تو گناہ بھی ہو جاتا ہے، جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، گناہ تو ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کے اس فرمان کی طرف دیکھتے ہیں تو سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے کہ مالک تو نے وہ محبوب عطا کیا جو آدھی امت کی بات کو نہ مان کے گناہگاروں کے لیے بخشش کا وہ مقام شفاعت عطا فرما دیا تو نے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا سارے نبیوں کے ممبر ہوں گے جن پر وہ بیٹھے ہوں گے، میرا ممبر خالی رہے گا، مان لے تو کہ وہ نبی تیرے لیے کھڑا ہوگا۔
اللہ ارشاد فرمائے گا محبوب کیوں کھڑے ہو، باقی تو سارے بیٹھے ہیں۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا میں عرض گزار ہوں گا اللہ کی بارگاہ میں، محبوب پہلے میری امت کا معاملہ ہو جائے، میری امت کا معاملہ ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا محبوب تیرے لیے 1000 سال پہلے یہ حساب لے رہا ہوں۔ سال جو ہے وہ تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا، سب سے پہلے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ مقام وہ مقام ہے جو محبوب کو رب نے عطا کیا ہے، دنیا میں مان جاؤ، دنیا میں مان جاؤ گے تو قیامت کو ندامت نہیں ہوگی، آنکھیں جھکیں گی نہیں، محبوب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا ساری دنیا جتنی پیدا اللہ نے کی، سارے نبی کی امتیں جتنی بھی ہیں اللہ نے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے، پریشان حال پھر رہے ہوں گے، سورج نیچے آ جائے گا، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جتنے گناہ ہوں گے، سوچیں گے کس کے پاس جائیں جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو البشر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ نے پہلے آپ کو پیدا کیا، آپ سے نسل انسانی کو چلایا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اللہ نے آپ کو نجی اللہ بنایا، طوفان سے نجات عطا فرمائی، اللہ کی بارگاہ پہلے رسول تھے، اول العزم پیغمبر بنا کے بھیجا، صاحب شریعت نبی بنا کے بھیجا، ذرا ہماری سفارش کر دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا نوح علیہ السلام بھی انکاری ہو جائیں گے، ہم جد الانبیاء جن پر آگ گلزار ہوئی، جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ندا بلند کی، جو سلموں میں تھے انہوں نے بھی لبیک کا کہا، جو ریموں میں تھے انہوں نے بھی لبیک کا کہا اللہ کے گھر کے لیے، تو وہ اس نبی کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار